بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب دنیا میں جادو عام تھا۔ یہ صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس کا دل صاف ہو، نیت سچی ہو۔ ایک ننھی سی ریاست تھی، نورستان، جہاں خوشبوؤں میں جادو ہوتا، پانی گیت گاتا اور ہوا پریوں کے پروں کی سرسراہٹ سناتی۔ وہاں رہتی تھی شہزادی عنایا، نہایت خوبصورت مگر تنہا، کیونکہ بچپن ہی سے اس کے والدین جادو کی ایک بھاری قیمت چکا چکے تھے۔ ہوا یوں تھا، وہ ایک جادوئی درخت کی رکھوالی کر رہے تھے، درخت نور، جو اگر گر جائے تو اندھیرا ساری دنیا کو نگل جائے۔ مگر ایک دن شیطانی مخلوق نے حملہ کر دیا۔ عنایا کے والدین نے اپنی طاقت دے کر درخت کو بچا لیا، مگر خود ہمیشہ کے لیے خاموش روشنی میں قید ہو گئے۔ عنایا تنہا رہ گئی اور قلعے کے ہر کونے میں بس ایک ہی صدا تھی، وقت آنے پر تمہیں انہیں واپس لانا ہوگا، صرف تمہیں۔ ایک دن قلعے میں ایک نیا چہرہ آیا، ریحان، ایک گاؤں کا سادہ لڑکا جو خواب میں قلعے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قلعہ میں پہنچا تو اس کا سامنا عنایا سے ہوا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آیا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے کچھ خاص ہونے والا ہے۔ عنایا ہنستی ہے پہلی بار اور کہتی ہے، ہو سکتا ہے قسمت نے تمہیں چنا ہو۔ ریحان اپنی معصومیت سے قلعے کی دیواروں میں چھپے راز کھولنے لگا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک پرانی کتاب تلاش کی، طلسم نور کتاب کا نام تھا، جس میں لکھا تھا 4 طاقتیں، 4 امتحان، روشنی کو چھو پاؤ گے تو وقت کو مٹا سکو گے۔ اب یہ دونوں مل کر امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ ریحان کو ایک اندھیری جھیل میں چھلانگ لگانی تھی، بغیر کسی امید کے، صرف یقین کے ساتھ۔ دوسرا امتحان ان کا محبت کا تھا کہ عنایا کو اپنی ماں کی یاد کو زندہ کرنا تھا، اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے۔ تیسرا امتحان ان کا قربانی کا تھا۔ ریحان کو اپنی زندگی کی قیمتی یادیں دینا پڑی تاکہ درخت کو ایک لمحے کے لیے جلا سکے۔ اور چوتھا امتحان ان کا ہمت کا تھا۔ عنایا کو اپنے والدین کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا پڑا، میں اب بچی نہیں رہی، میں اب روشنی ہوں۔ جب آخری امتحان مکمل ہوا، آسمان پر روشنی کا طوفان آیا، درخت پر نور چمکنے لگا اور قلعے میں بند تمام پریاں، جادوگر، جانور جاگ اٹھے۔ ریحان اور عنایا کو ایک آواز آئی، تم نے ہمیں آزاد کر دیا، اب دنیا تمہاری ہے۔ شہزادی کے والدین بھی ایک جگمگاتے لمحے میں نور کے روپ میں واپس آ گئے۔ عنایا کی آنکھیں نم تھیں، مگر اب وہ تنہا نہ تھی۔ ریحان اب صرف ایک گاؤں کا لڑکا نہیں تھا، وہ تھا جادو کا محافظ، جس کا دل سچا، ارادے روشن اور قسمت چمکدار۔ تب سے آج تک کہا جاتا ہے کہ اگر چاند کی رات میں کوئی بچہ دل سے درخت نور کا نام لے تو ایک جگنو کسی نہ کسی جادوئی دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ نئی شکل میں دوبارہ جنم لیتی ہیں۔